ڈاکٹر ماریہ آپ کی طرف میں آتی ہوں. اوبیسلی انڈیا نے مختلف اسٹریٹجیز، ملٹری اسٹریٹجیز رہی ان کی پاکستان کو لے کر. انہوں نے وہ کولڈ سٹارٹ کا ذکر کر لیں، کچھ بھی کر لیں، طرح طرح انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ہم چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی کروانی ہے، KPK میں کروانی ہے، گلگت بلتستان میں کرانی ہے، جو ہماری انٹرنل ولنریبلٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں پاکستان جو مسلسل بے نقاب کرتا چلا آ رہا تھا دنیا کے سامنے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان کو اس وقت کس طریقے کا ڈاکٹرینل شفٹ چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال جو بھی پالیسی، جس بھی طریقے سے ہم چل رہے ہیں، جس بھی ڈاکٹرائن پہ عمل ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ نے جو ہے کولڈ سٹارٹ کے اندر ایک اہم فیصلہ کیا تھا ہندوستان کے لیے. وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دہشت گردی کی مہم جوئی کو کنونشنل فورس کے ساتھ لنک کریں گے. لیکن ان کا چیلنج سب سے بڑا جو تھا وہ پاکستان کی صلاحیت تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے 72 سے 96 گھنٹے کے اندر وہ پاکستان کے اندر معتدل جگہوں کے اوپر حملے کریں گے، اور ان حملوں کے ذریعے پاکستان کو اپنی جو بھی موقف ہے اس کے اوپر تیار کریں گے. یہ ان کی عسکری پالیسی رہی ہے اور اس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. اس دفعہ جو پہلگام ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر انہوں نے ان کی جو ایک نئی ڈاکٹرن تھی اس کے اندر کہ وہ جوائنٹنس سے نکل کے انٹیگریٹڈ آپریشنز کی طرف جائیں گے، اور انٹیگریٹڈ آپریشنز کے ذریعے یہ برتری حاصل کریں گے مختلف ڈومینز میں ہوگی. لیکن ہوا کچھ اس کے برعکس. ہوا یہ کہ پاکستان نے جو ہے نہ صرف جوائنٹ آپریشنز بلکہ نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے تحت ہندوستان کو جواب بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفارمیشن آپریشنز کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کا ایک ساتھ ہے، جو جزوی ایک طرح سے اس کی بیس ہے، اس کے اندر پاکستانی میڈیا نے اور ISPR پاکستانی میڈیا آپ نے جتنی سپیس جو ہے گین کی ہے ملیٹریلی، وہ شاید ہندوستان اس سے ابھی تک جو ہے اس کو سہ نہیں سکتا. کیونکہ یوزلی جب انفارمیشن آپریشنز کو ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس میں آپ نوشن آف وکٹری کریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں ہم نے یہ حاصل کر لیا، ہم نے وہ حاصل کر لیا، اتنا نقصان ہو گیا دشمن کا. جیسے کہ انہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ جی پاکستان کے اندر کراچی ان کی مطلب تباہ ہو گیا، فیصل آباد کے بندرگاہ تک کے اوپر تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ تباہ ہو گئی تھی. تو اس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی انفارمیشن آپریشنز تھے جو ہر سطح پہ اور ہر جگہ پہ کیے جا رہے تھے. آپ نے جب اس کا برعکس اس کا جواب دیا تو اس سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ان کو کریٹ ہوا کہ انفارمیشن سپیس ریجن میں بھی ان کے پاس نہیں ہے اور انٹرنیشنلی بھی نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے وہ بہت بڑا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کنونشنلی یہ مسل اور UAVs سے پاکستان پہ اٹیک کریں گے تو پاکستان کے پاس ایئر مسلز اور UAVs نہیں ہوں گے. آپ نے اسی طرح میں ان کو واپس رسپانس کیا. آپ کی ایئر فورس نے نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے تھرو، انٹیگریٹڈ آپریشنز کے تھرو اپنی تمام کیپیبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بیونڈ ویژول رینج 190 170 مطلب اراؤنڈ 200 کلومیٹرز کے اندر آپ نے ان کو جو ہے ہٹ کیا. اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اب آپ نے یہ ایئر سپریمیسی حاصل کر لی تو جتنے بھی نیکسٹ فیز تھے وار کے اس میں آپ کو انڈین ایئر فورس اڑتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور اگر آئی بھی تو ان کی جو پلانے جو دور والے یعنی ایویکس سے یا جو ان کی مطلب تھوڑی سی دور جو بیونڈ ویژول رینج ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ آپ کو آپریشنلائز نظر آئی. یعنی وہ 200 کلومیٹر ہندوستان کے اندر آپ کے پاس نہیں آئے، اس ڈر سے کہ کھائیں گے آپ ان کو واپس نیچے زمین مطلب زمین پہ گرا نہ دیں. تو یہ ایک اہم بات. اس کے فوراً بعد ظاہر ہے آپ کی NCA کی میٹنگ کی کال جو ہے وہ بھی نیوکلیر سگنلنگ تھی، اور اس سے جو ہے آپ نے بھی رسپونڈ بیک کیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جی دیکھیں اسپیس فار وار جو ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جتنا آپ نے ان کو کنونشنلی نقصان پہنچایا، دیکھیں کہنے کی بات ہے کہ 15 آپ نے ایئر بیسز جو ہیں ان کی ہٹ کی. آپ نے چلیں ٹھیک ہے ابھی بھی اعتراض کیا، آپ نے خیال رکھا، آپ نے ان کے جہاز نہیں گرایا، آپ نے ایئر بیسز ہٹ کی، اپنے ٹارگیٹس آف چوائس پہ کیے. آپ نے ان کے S-400 جو ہے اس کی بیٹری کو انگیج کیا، اس نہ صرف انگیج کیا، اس کو ڈسٹروائے کیا. براموس کی سائٹ آپ نے اڑا دی. تو اب یہ جو کیپیسٹی چینج ہے یہ کوئی عام چینج نہیں ہے. اس کے بعد 3 سے 4 گھنٹے آپ کے ڈرونز ان کے ملک میں مختلف شہروں میں اڑتے رہے. آپ نے سائبر وار کے بعد تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ آپ نیکسٹ جنریشن وارفیئر کے لیے تیار ہیں. جب آپ نیکسٹ جنریشن وارفیئر کے لیے تیار ہیں تو ایک ملٹری میں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پرانی طرز جنگ سے نئی طرز جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مطلب یو کین ناٹ فائٹ این اولڈ جنریشنل وار، مطلب 4th جنریشن سے
آپ 5th جنریشن وار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ دکھایا. لیکن اس کے ساتھ جو چیلنج ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے واپس سوئچ بیک کیا ٹو 3rd جنریشن. اور 3rd جنریشن میں کیا ہے کہ جی آپ پراکسیز استعمال کریں گے اور آپ اس کے ذریعے کریں گے. لیکن جو کل کی پریس بریفنگ تھی وہ بہت اہم تھی. جب آپ نے ان کو ایک ٹائٹل دے دیا فتنہ الہندوستان کا، تو آپ نے اپنے جو پرابلمز ہیں، جو گورننس کے ایشوز ہیں، ان کو ڈیلنگ کیا ہے فرام دا دہشت گردی. یعنی کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ سیاسی فیصلے چاہیے، کچھ آپ کو قومی فیصلے چاہیے، اور آپ کو سیدھا انگیجمنٹ چاہیے بلوچستان کے ایشو میں، تاکہ کوئی محرومیاں جو ہیں ان کو آپ جلدی سے ریگولرائز بھی کر سکیں اور دیکھیں کہ کس طرح اس کو جو اپنے اندر ولنریبلٹیز ہیں جس کا obviously دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر دور میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو فتنہ الہندوستان ہے، یعنی کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، جو اس کے تانے بانے ہیں، وہ آپ نے اسکوئرلی اور کلیئرلی ہندوستان کے ساتھ نہ صرف لنک کیے ہیں بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ افغانستان، ایران، جو بھی ممالک اس کے اندر اگر ملوث ہوتے ہیں، ہندوستان کی معاونت کرتے ہیں، تو وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے جتنا کہ ہندوستان. بالکل صحیح. آپ نے بڑا اچھا یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کا ذکر کیا. میں اسی پہ ایک سوال عابد راؤ صاحب سے کر کے میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. جی فرمائیں. نو میرے خیال سے پاکستان کی ڈاکٹرن جو ہے اس وقت بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان آگے کیسے چلتا ہے. کیونکہ اگر آگے چلتا ہے ہمیں بھی انیشیٹو ڈومیننس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اپنا پوسچر ریویو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پوسچر ریویو کریں گے تو وہ ہندوستان کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ سوچ بھی سکیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی کسی قسم کی جارحانہ کارروائی کرے. پوسچر ریویو ہمیشہ ایک ملٹری ڈیسیجن ہوتا ہے، اور یہ ملٹری ڈیسیجن جو ہے آپ لے سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کو کس قسم کی غیر روایتی جنگ کا سامنا ہے. صحیح ہے. ہر دور میں وہ جو جنگ کرنے کے طریقے اور اس سے ڈیل کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ. یہی چیز 5th جنریشن وارفیئر کی عابد راؤ صاحب جو ابھی بات ڈاکٹر ماریہ نے بھی کی ہے، اوبویسلی انڈیا سے جو آپ کو خطرات ہیں وہ طرح کے ہیں، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی گولی نکالی، دشمن نے بندوق تھانی اور وہ آ گیا سامنے. اب اس نے آپ مختلف ایک تھریٹ میٹرکس ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو انڈیا کی طرف سے آتا ہے. ہم نے اوبویسلی ملیٹریلی اگر ہم دیکھیں، ہم نے اپنی سبقت پوری دنیا کو دکھا دی ہے. ڈپلومیٹکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے، اینڈ ٹوڈے وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. دیکھ لیں آپ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے پھر سے وہی ایک طبلہ جو ہے وہ بجایا. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس فتح کو آپ اس پہ مزید بلڈ کیسے کریں؟ ویئر ڈو وی گو اہیڈ فرام ہیئر؟ دیکھیے اس میں تو یہ بہت وائڈ فیلڈ ہے جو ہمارے کرنے کے ہیں کام. پہلے تو یو بیٹر بی سیریس اباؤٹ یہ جو پکڑے گئے ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ جو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، آپ ان کے فیصلے جلدی کریں. وہ کلبھوشن یادو کو پکڑے ہوئے میرے خیال 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ آج تک معاملہ لٹکا ہوا ہے، آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. دنیا میں ایسے جاسوسوں کے لیے ٹیررزم جو پھیلانے آئے، کوئی ملک نہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا، نہ اس کو وہ بخشتے. پاکستان نے کیوں پھر ہیومن رائٹس کی اس پہ بات کی؟ وہ ICJ اور سارا ہم نے کہا کہ نہیں، پورا جو پروٹوکول ہے وہ ہم فالو کریں گے.